الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی فورٹ منرو کہانی قسط نمبر 4 لے کر حاضر خدمت ہے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اس وقت ہم نیچے اتر کر تریمن پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر بارش میں کافی پھسلن ہوتی ہے، جس میں پتھروں کے ساتھ مٹی کی آمیزش بھی شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر پھسلن ہو جاتی ہے اور اپنا بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے پاؤں جما کر اترنا پڑتا ہے۔ اس جگہ پر سبز رنگ کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں اور راستے میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ جوتوں سے ہلکا ہلکا شور پیدا ہوتا ہے، جیسے کوئی سازندہ بج رہا ہو۔ ہم تیزی سے نیچے اترتے ہوئے ایک قطار میں جا رہے ہیں، جیسے اونٹ ایک قطار میں چلتے ہیں۔ اللہ نے ان جانوروں میں کتنا ڈسپلن رکھا ہے کہ وہ کہیں بھی جائیں قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، مگر انسان کتنا سرکش ہے کہ وہ نہ صرف قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے بلکہ اس سے ٹکرانے کی جسارت بھی کرتا ہے۔ ہر وہ کام بے دھڑک کر گزرتا ہے جس کی ممانعت ہوتی ہے۔ انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ خیر، ہمیں تھوڑا سا چلنا پڑا اور ہم تریمن پہاڑی کے نیچے پہنچ گئے۔ یہاں پر پہاڑی کی کٹائی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ پتھر کی چٹانیں تہ در تہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں۔ ایک اور دل فریب منظر دیکھنے کو ملا۔ چٹان کے اوپر سے پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گر رہا ہے، اور جہاں پر گرتا وہاں پر پتھر کا ایک احرام سا بنا ہوا ہے۔ پانی گرنے کی وجہ سے وہاں پر کافی ہریالی ہو گئی ہے۔ پانی اس پتھر کی چوٹی سے گر کر نیچے ایک ندی کی شکل میں بہہ رہا ہے۔ پتھر تکون شکل کا بالکل پانی کے نیچے ہے۔ جب پانی جھرنے سے نکل کر نیچے گرتا ہے تو اس کی آواز سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خاموش پرسکون ماحول میں پانی کا یہ چھوٹا سا جھرنا نیچے گر کر اپنی موجودگی کا، اپنی زندگی کا، اپنی زیست کا احساس دلا رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ننھا سا احرام سب چادر لپیٹے نہا رہا ہو۔ اس جھرنے کے قریب ایک 10-12 فٹ لمبی پتھروں کی دیوار بنی ہوئی ہے، جو ایک غار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ غار کے اندر بائیں طرف ایک انتہائی خوبصورت پتھر کا پیالہ بنا ہوا ہے۔ یہ پتھر کا پیالہ فورٹ منرو کے ایک نیک بزرگ صوفی علی محمد لغاری نے تریمو پر چلہ کاٹنے کے لیے 40 دن گزارے، اور اسی دوران پتھر کو تراش خراش کر کے ایک انتہائی خوبصورت پیالہ بنایا اور وہیں رکھا تاکہ پینے اور دوسرے مصرف کے لیے وہیں پر پانی ملتا رہے۔ یہ الو پیالے کے نام سے بھی مشہور ہے، جو سیاحوں کی دلچسپی اور حیرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ پیالہ تقریباً 1.5 فٹ لمبا ہے، جو بیضوی شکل کا بنا ہوا ہے۔ اوپر سے پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، ٹپ ٹپ کر کے قطرہ قطرہ پانی کا اس پیالے میں جمع ہوتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پیالہ صاف شفاف پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ویسے یہ ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے۔ پانی کافی ٹھنڈا ہے، صاف شفاف، اتنا کہ اس میں اپنا عکس واضح نظر آتا ہے۔ ہم سب نے باری باری پانی پیا اور منہ پر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی مارے۔ پیالے کے ساتھ کچھ جگہ بچی ہوئی ہے، جو غالباً اس وقت ان کی جائے نماز کے طور پر وہ جگہ استعمال ہوتی ہوگی، جہاں پر وہ اپنی عبادت یا نماز وغیرہ پڑھتے ہوں گے۔ یہ جگہ گرمیوں میں بھی بہترین اور خوشگوار جگہ ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں، لیکن پھر بھی
اچھی اور خوشگوار ٹھنڈی جگہ ہے۔ ہم پانی پینے کے بعد غار کی دوسری طرف سے باہر نکلے۔ ہم جیسے ایک فلم کا سین ہوتا ہے، ہم باری باری ایکشن دے کر، اور ماما جی بھی اپنے بھرپور سریلے ایکشن میں باہر نکل رہے ہیں، اور تبسم صاحب بھی، میں اور مار بشیر صاحب بھی، یہ ہم سب باری باری غار کے منہ سے باہر نکل کر اپنے درشن کرا رہے ہیں، جیسے کہ باہر بہت زائرین آئے ہوئے ہوں اور ان کو ہمارا پہلا درشن ہو رہا ہو۔ غار کے منہ کے باہر سبزہ ہی سبزہ تھا، جس کی موجودگی میں غار ایک دلکش منظر پیش کر رہی ہے۔ سبزے نے غار کے منہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اس کے ارد گرد چاروں طرف پہاڑ ہے، جو بذات خود ایک بڑے پیالے کی شکل دے رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ پکنک منانے آتے ہیں۔ چولہے بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ کھانے پکانے اور انجوائے کرتے ہیں۔ یہ تفریح کے لیے نہایت موزوں جگہ ہے۔ جھرنے سے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ سب وہاں پہنچے اور وہاں کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو لگے۔ جھرنے کا پانی انتہائی صاف شفاف، جب چھوٹے سے آرام کے اوپر گر کر نیچے ندی کی شکل میں بہنے لگتا تو بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ندی کی شکل میں بہہ کر کافی دور نکل جاتا ہے۔ یقیناً یہ ارد گرد کے جو کھیت ہوں گے یا کچھ اور ہوگا، وہاں پہ اس پانی کا مصرف ضرور جاری ہوگا۔ جھرنے کا پانی اوپر سے نیچے پتھر پر گرتا ہے، جسے ایک عجیب قسم کی ترنم اور ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پر کافی سکون ماحول ہے۔ ایک تو ہم آؤٹ آف سیزن آئے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہاں پر ویسے بھی بہت سکون ہے، کیونکہ یہ بالکل ہٹ کے ایک جگہ ہے اور چاروں اطراف سے پہاڑ ہیں، اور یہ تھوڑا گہرائی میں ہے۔ تقریباً پہاڑی ہے، بلندی کی وجہ یہ گہرائی میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کافی سناٹا ہے۔ اور اس تقریباً پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ کچھ مارکیٹ بنائی گئی ہے، کچھ دکانیں ہیں، کچھ ریسٹورینٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، کچھ 2-4 فلیٹ بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ہوٹل وغیرہ بھی ہیں۔ تو وہاں پہ اب رومز وغیرہ بھی آسانی سے کرائے پہ مل جاتے ہیں، اور یہاں کا ماحول رات کو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ اس پہاڑی کے اوپر ہے، تو بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ کافی ٹھنڈی ہوا اور کافی اچھا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے تینوں ساتھی بشمول مختار انجم صاحب کے، یہ یہاں پر بالکل پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ان کو تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کہ میں اس سے پہلے کافی دفعہ آ چکا ہوں، لیکن پھر بھی دوستوں کے ساتھ آنے میں اور ایسی جگہوں پہ یہ رہنے سے بہت مزہ آتا ہے۔ انسان وقتی طور پہ اپنی کچھ پریشانیاں پیچھے چھوڑ آتا ہے، اور یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیتا ہے۔ ہم پہاڑی کے اطراف میں چکر لگا رہے ہیں، اور پہاڑوں کی کٹائی اور پہاڑوں کی تہ بتہ جو چٹانیں ہیں ان کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یقیناً ایک سیاح کے لیے بہت ہی زبردست جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر انہوں نے چولہے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے پاس سلنڈر وغیرہ نہیں ہوتے تو یہاں پر وہ چولہے بنا کے اور لکڑی آس پاس اکٹھی کر کے یہاں پر آگ وغیرہ جلاتے ہیں، اور یہاں اپنی پکنک منا کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 پہلے سے چولہے بھی بنے ہوئے ہیں، جس سے اپنی پکنک مناتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک مقامی شخص کندھے پر بندوق لٹکائے ہماری طرف تقریباً دوڑا آیا، جیسے کوئی حملہ کرتا ہو۔ قریب آ کر کہا کہ نشانہ بنانا ہے۔ خالی بندوق کی تصویر بنانے کے لیے 5 روپے اور نشانے کے لیے 25 روپے، جبکہ پہلے ایک نشانے کے 5 روپے ہوتے تھے۔ خیر بہرحال بقول اس شخص کے کہ مہنگائی اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے 25 روپے فی نشانہ ہوگا۔
شبیر صاحب نے جھٹ سے بندوق لی اور اپنے کندھے کی بجائے بغل میں ایسے دبا لیا جیسے مرغی بغل میں دبائے چور بھاگتا ہے۔ نشانہ بنانے کے لیے مختلف پوز بنائے جا رہے ہیں اور شکاری نے ایک شکار تو پھانس لیا ہے۔ اب شکار جو ہے وہ خود شکار ہونے کے لیے اپنی ایک موزوں جگہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں سے انہوں نے فائر کرنا ہے۔ تو صاحب بندوق جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل سامنے جو پہاڑ کی طرف نشان بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگ نشانہ لگاتے ہیں تو آپ بھی وہیں نشانہ لگائیں۔ تو یہ ساری بھیڑیں جو ہیں وہ اب محترم کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں اور موصوف جو ہیں وہ اشارے کر کر کے بتا رہے ہیں۔ بشیر صاحب نے اپنی انشورنس پالیسیوں کو بولتے ہوئے بندوق کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور نشانہ تھانے کھڑے ہیں، پتہ نہیں یہ اب فائر کیا انہوں نے، اوہ میں بال بچ گیا کیونکہ جیسے ہی انہوں نے نشانہ لگایا فائر کیا تو گولی کا خالی جو ہول ہوتا ہے وہ بالکل میرے قریب سے شاں کر کے گزر گیا اور میں اگر تھوڑا سا بھی بے اختیار پیچھے نہ ہوتا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بال بچایا۔ اب دوسرا شکاری پھانس لیا گیا ہے۔ شبیر صاحب نے اپنی اینک جیب میں ڈالی اور بندوق کو بغل کے اندر دبا لیا ہے۔ نشانہ بنایا جا رہا ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو یہ نشانہ لگ گیا ہے، اللہ بہتر جانے گولی کہاں گئی اور خول کہاں گیا اور نشانہ کہاں گیا۔ اب وہ صاحب تیزی سے تیسرے کی طرف پلٹ رہے ہیں اور وہ بھی تقریباً قابو آ گیا ہے اور میں سائڈ مارتا ہوا ایک سائڈ پہ ہو گیا ہوں تاکہ یہ مجھے نہ پھانس لے۔ اب تبسم صاحب نے تبسم فرما کر ایک آنکھ بند کی، پھر شاید دونوں ہی آنکھیں بند کر لی اور اس طرح یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا فائر بھی نامعلوم کہاں جا لگا، اللہ بہتر جانے۔ یہ سال مختصر اللہ اللہ کر کے نشانی بازی کا مرحلہ ختم ہوا۔ خان صاحب کا حساب جیسے ہی ہم نے چکتا کیا تو خان صاحب تو اللہ معاف کرے کہیں نظر ہی نہیں آئے، اب پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ خان صاحب آئے کہاں سے تھے اور گئے کہاں۔ ادھر مختار صاحب اپنی ماہرانہ ٹیکنیک کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف زاویے استعمال کر رہے ہیں، کبھی کسی پیڑ پر، کبھی پتھر پر اور کبھی کسی ٹیلے پر چڑھ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مشن میں مگن ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کے کام میں مخل نہیں ہو رہا۔ یہاں پر کافی وقت لگ گیا ہے، اس لیے اب ہم یہاں سے کود کرنے کے بارے میں پروگرام ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، لیکن فی الحال جھرنے کے آخری مناظر دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی حسرت دل میں نہ رہ جائے۔ نہ ہو یقین جس کا خدا پر، نہ ہو یقین جس کا خدا پر، ہوگا کیوں اثر اس کا دعا پر۔ گرچہ کشتی ہے تدبیر انس، گرچہ کشتی ہے تدبیر انس، ہے بھنور یا کنارہ تقدیر انس۔ اس کے ساتھ علم بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔